بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين إله الأولين والآخرين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد بن عبد الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين، وعلى كل من دعا بدعوته واستنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. جزا الله عنا نبينا محمدا صلی اللہ علیہ وسلم بما هو اہلہ. اللہم صلی علی سیدنا محمد فی اول و اوسط و آخر کلامنا. گرامی قدر بزرگوں، بھائیوں، دوستوں، عزیزوں، جمعہ کی اس مجلس میں دو چار باتیں آپ حضرات کے سامنے ذکر کرنے کے لیے ایک حدیث سے شروع کرنے کا ارادہ کیا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ حق تعالیٰ شانہ مفید اور کام کی باتیں کہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو کچھ کہا جائے حق تعالیٰ شانہ ہم سب کو اس پر عمل کرنے والا بنائے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی ہیں جن کا نام ہے حضرت عقبہ ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ. انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک سوال پوچھا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا ہے. بس یہی سوال اور یہی جواب، اور آج کی ہماری گفتگو انشاءاللہ ختم. حضرت عقبہ ابن عامر سوال پوچھتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے: اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، من نجا یا رسول اللہ، چھٹکارا کیسے حاصل ہو سکتا ہے؟ کوئی ایسا راستہ بتا دیجئے کہ جس کے ذریعے سے اللہ کے عذاب سے بچ جائے، اللہ کی ناراضگی سے حفاظت ہو جائے، آخرت میں جہنم سے چھٹکارا مل جائے. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کیسے ہم نجات پا سکتے ہیں؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سوال کے جواب میں 3 باتیں ارشاد فرمائی ہیں، اور گارنٹی کی بات ہے کہ اگر ہم اسے اختیار کریں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالی ہمیں نجات عطا فرمائیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کسی کی بات سچی نہیں ہو سکتی. آپ نے بتلایا ہے، 3 باتیں ذکر فرمائی ہے. پہلی بات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، سب سے بنیادی بات، املک علیک لسانک، اپنی زبان پر کنٹرول رکھو. یہ بنیادی بات، نجات پانے کا پہلا راستہ، پہلی سیڑھی، پہلی بنیاد یہ اگر ہے تو پھر آدمی ترقی کرے گا. املک علیک لسانک، اپنی زبان پر قابو رکھو. بلا تکلف آدمی اپنی زبان کو کینچی کی طرح چلاتا پھرتا ہے، جس کے نتیجے میں کبھی جھوٹ بولتا ہے، کبھی چغلی کرتا ہے، کبھی کسی کی غیبت کرتا ہے، کبھی کسی کی برائی بیان کرتا ہے، کبھی کسی کے گھر میں نقصان پہنچانے کی باتیں کرتا ہے، اور کبھی کسی کے ساتھ ناجائز سرگوشی کرتا ہے، کسی کے کان میں منہ ڈال کر باتیں کرتا ہے. جبکہ یاد رکھنا چاہیے، آج میں اور آپ ایک لفظ بول کر فارغ ہو گئے، اگر وہ برائی والا لفظ ہے، کل قیامت میں برائیوں کے پلڑے میں اس لفظ کا وزن کیا جائے گا. اور اگر ہم نیک بات کر رہے ہیں، بلائی کی بات کر رہے ہیں، تو بلائی کی بات کا وزن نیکی کے پلڑے میں کیا جائے گا. ہم سوچ سمجھ کر بات کریں. ہم اپنے نیکی کے پلڑے میں وزن پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں یا اپنے گناہوں کے پلڑے میں وزن بڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں. ایک ایک لفظ کل قیامت میں تولا جائے گا، اللہ کے یہاں حساب ہو جائے گا. میرے بھائیو، زبان کوئی معمولی چیز نہیں ہے. جرمہ صغیر و جرمہ کبیر، یہ دیکھنے میں چھوٹی سی، گناہ اس سے بہت بڑے بڑے ہوتے ہیں. ہے چھوٹی سی، بول کے چھپ جاتی.
لیکن گناہ اس سے بہت بڑے ہوتے ہیں. اللہ ہماری حفاظت فرمائے. زبان کی حفاظت کی اللہ توفیق عطا فرمائے. زبان کی اہمیت کو آپ اس طرح سمجھیے کہ جب کوئی بندہ نکاح کرتا ہے اپنی خاتون کے ساتھ، نکاح ازدواجی زندگی میں جڑنے کے لیے نکاح پڑھتا ہے، مولانا موجود ہے، قاضی موجود، نکاح پڑھانے والا، 2 گواہ موجود، ایک وکیل موجود، مہر متعین ہو چکا ہے، مولانا خطبہ پڑھتے ہیں اور خطبے کے بعد صرف ایک سوال ہوتا ہے کہ فلانا بنت فلاں کی ذات کو وکیل کی وکالت سے، گواہوں کی گواہی سے، مجمع کے روبرو اتنے روپے مہر کے عوض آپ کو بیوی بنا کر دیا، اور سامنے والا دلہا صرف یہ کہتا ہے میں نے قبول کیا. تو اب تک جو لڑکی اس کے لیے اجنبی تھی، جس سے بات کرنا اب تک حرام تھا، جس کو دیکھنا اب تک ناجائز تھا، اب اس کے ساتھ رہنا جائز ہو گیا، اب اس کے ساتھ بات کرنا جائز ہو گیا، اب اس کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا جائز ہو گیا، صرف ایک لفظ کی وجہ سے میں نے اسے قبول کیا. یہ زبان کی قیمت ہے میرے بھائیو. لڑکی نے زبان سے اجازت دی میرا نکاح کروا دیا جائے، گواہوں نے سن لیا، وکیل نے سن لیا، وکیل نے وکالت کر لی، گواہوں نے گواہی دے دی، دلہے نے صرف یہ کہا میں نے قبول کر لیا. یہ زبان کی اہمیت آپ سمجھیے کہ اب دونوں میاں بیوی بن گئے. اور اس کو آپ دوسرے لفظوں میں بھی سمجھ سکتے ہیں. ایک اچھا سنسار چل رہا تھا، اچھا نظام چل رہا تھا، گھر کا بہترین نظام چل رہا تھا، میاں بیوی ساتھ رہ رہے تھے، اچانک ناچاکی ہو گئی، اتفاقاً ایسا ہو گیا کہ لڑائی ہو گئی اور نہ ہونے کا کام ہو گیا. آدمی صرف یہ بولتا ہے جا میں نے تجھے طلاق دے دی. اتنا جملہ بولا کہ اب تک جو بیوی حلال تھی اب ناجائز ہو گئی. پھر طلاق کی قسمیں ہیں، علماء نے اس کو بیان کیا ہے. صرف ایک جملہ اس کی زبان سے نکلا، مسائل بدل گئے، حالات بدل گئے، اب بے رخی آ گئی، دشمنی آ گئی، نا اتفاقی آ گئی، صرف ایک لفظ کے بولنے کی وجہ سے. آپ زبان کی اہمیت کو سمجھیے میرے بھائیوں، یہ کوئی معمولی چیز نہیں. میں آپ کو ایک اور مثال سے سمجھاتا ہوں کہ ایک 80 سال کا بوڑھا جس نے جب سے سمجھتا ہوا تب سے غیر اللہ کے سامنے اپنا ماتھا ٹیکتا تھا اور غیر اللہ کو اپنا معبود سمجھتا تھا، بتوں کے سامنے جھکتا تھا، سورج کی پرستش کرتا تھا اور ہزاروں کو اپنا معبود بنا رکھا تھا. ایک مرتبہ جب اللہ نے اسے توفیق عطا فرما دی اور وہ کہتا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اسلام قبول کر لیتا ہے، اللہ کی ذات سے امید ہے پچھلے 80 سال کے گناہ اس ایک جملے کی وجہ سے اللہ معاف فرما دیں گے. یہ زبان کے کلمات ہے میرے بھائیو. ہم اگر بولیں بھلائی کی بات بولیں، ورنہ خاموش رہیں. میرے اور آپ کے آقا امام الانبیاء والمرسلین تاجدار مدینہ فخر رسول محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت. حضور فرماتے ہیں جو شخص بھی اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے وہ اگر بولنا چاہے تو بھلائی کی بات بول سکتا ہے تو بولے، ورنہ خاموش رہے. ہمیں اور آپ کو پتا ہے کسی کے بارے میں کوئی ذرا سی بات ہم نے کہہ دی، سامنے والا ناراض ہو جاتا ہے. اچھا میرے بارے میں یہ کہا، چغل خوری، جھوٹ اسی زبان سے ہوتا ہے، غیبت اسی زبان سے ہوتی ہے. یہ کوئی معمولی چیزیں نہیں ہیں. ایک بازار میں امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعہ ذکر کیا ہے. ایک بازار میں غلام بیچا جا رہا تھا اور بیچنے والا یہ اعلان کر رہا تھا بڑا اچھا غلام ہے، جوان ہے، تگڑا ہے، مضبوط ہے اور کام کا ہے، ایک برائی صرف اس کے اندر ہے کہ چغل خور ہے. تو کوئی خریدنے کے لیے تیار نہیں تھا. اچانک ایک آدمی وہاں سے گزر رہا تھا اور اس نے سوچا کہ میں اس غلام کو خرید لوں. چغل خور ہے، کیا ہو گیا؟ میرے گھر میں میں اپنی بیوی کے ساتھ، میاں بیوی اکیلے رہتے ہیں، میری بیوی ہے، میں ہوں، 2 ہی آدمی ہیں، چغل خوری کس کے درمیان کرے گا؟ تو اس نے خرید لیا غلام اور خرید کر گھر لے گیا، بیوی کے سامنے اس کو حاضر کر دیا.
آج سے یہ ہمارا خادم رہے گا، نوکر رہے گا اور ہمارے ساتھ رہے گا. ایک دن گزرا، 2 دن گزرے، کچھ ایام گزرے، اور اس کے بعد جو اس کے اندر کی بری عادت تھی، عادتیں جب بگڑتی ہے میرے بھائی کو وہ جلدی صحیح نہیں ہوتی. جس کو ہم اپنے زبان میں اگر کہیں، کسی چیز کی اگر لت پڑ جائے، شرابی کو شراب کی لت پڑ جائے وہ پھر چھوٹتی نہیں ہے. تمباکو کھانے والے کو تمباکو کی لت پڑ جائے وہ اس کے بغیر رہ نہیں سکتا. کیسی بری اس وقت معاشرے میں جس چیز کی لت ہمارے مردوں کو، ہماری عورتوں کو، ہمارے جوانوں کو، ہمارے بچوں کو، یہاں تک کہ سفید بال والے بوڑھوں کو جس چیز کی لت پڑی ہے وہ ہمارا اور آپ کا موبائل. ایسا لگتا ہے یہ بدن کا ایک حصہ بن گیا ہے اور اس کے بغیر آدمی رہ نہیں سکتا. گھنٹوں تک آدمی اس میں مصروف رہتا ہے، گھنٹوں تک. اللہ ہماری حفاظت فرمائے. ہمیں موبائل کے لیے نہیں پیدا کیا ہے اللہ تعالیٰ نے، اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. لت پڑ جائے کسی چیز کی. ہمارے علماء نے ایک واقعہ ذکر کیا ہے ڈھاکہ کا. بنگلہ دیش میں جو ڈھاکہ، ایک زمانے میں ایک بادشاہ تھا ڈھاکہ میں، اور اس بادشاہ کے دو ہی بچے تھے، ایک لڑکا ایک لڑکی. اور چونکہ وہ بادشاہ کے بچے تھے، دماغ آسمان پر رہتا تھا، اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھتے تھے کہ بھائی ہم تو بادشاہ کی اولاد ہیں، اور بے محابہ وہ پیسے خرچ کرتے تھے. ایک مرتبہ لڑکے نے ماچس جلائی، اور ماچس جلنے کے بعد آپ نے دیکھا ہے کہ ایک خاص قسم کی بو اس کے اندر سے نکلتی ہے، گندک کی. وہ بو اس کو پسند آ گئی تو اس نے دوسری تیلی جلائی، تیسری جلائی، چوتھی جلائی. عادت پڑ گئی، اور ایسی عادت پڑی، ایسی لت پڑ گئی کہ پھر ماچس کے ڈبیوں کے انبار اس کے سامنے رہتے تھے. صبح سے شام تک ایک ہی کام کرتا تھا، ماچس کی تلی جلاتا تھا، اس کی بو سے لطف لیتا تھا. صرف سونے کے وقت میں وہ بند رکھتا تھا، جیسے ہی جاگتا کہ دوبارہ وہ کام شروع کر دیتا. اور وہی اس کی بہن جو تھی ایک مرتبہ بازار گئی کپڑا خریدنے کے لیے. آپ نے دیکھا ہے کپڑا بیچنے والا کینچی سے ذرا سا کاٹ کے پھر ایسا چیرتا ہے اور اس سے آواز نکلتی ہے. وہ آواز اس لڑکی کو اتنی پسند آ گئی کہ اب وہ خود کپڑے لاتی ہے، ذرا سا کاٹتی ہے، پھر چیرتی ہے، تو کپڑوں کے انبار اس کے سامنے ہیں، تھان کے تھان لائے جا رہے ہیں، اور صبح سے شام تک ایک ہی کام کرتی ہے، کپڑا کاٹتی ہے، چیرتی ہے، آواز سنتی ہے. مزہ آتا ہے. لڑکا ماچس جلا رہا ہے، اس کو مزہ آ رہا ہے. دونوں بھائی ایسی لت پڑ گئی دونوں کو کہ بادشاہ کے بچے ہونے کے باوجود لوگوں کی آنکھوں نے ایک زمانے میں ان کو ڈھاکہ کی بازار میں بھیک مانگتے دیکھا. جب عادت بگڑتی ہے تو یہ حال، انجام برا ہوتا ہے. تو میرے بھائیوں، وہ عادت بگڑی ہوئی تھی غلام کی، چغل خوری کی عادت تھی. تو اس نے چغل خوری کا ارادہ کیا کہ کئی دن ہو گئے چغل خوری نہیں کی ہے، میں یہاں کھا رہا ہوں، پی رہا ہوں، میاں بیوی کے درمیان جھگڑا اب تک نہیں ہوا ہے. تو اس نے چغل خوری کا آغاز کیا بیوی کے پاس جا کر، عورت کے پاس جا کر، کہ دیکھا ہے آپ کے میاں باہر جو ہے نظر بہت ادھر ادھر کرتے ہیں، اور باندی خریدنے کا ارادہ ہے اور تمہیں ایک طرف کر دیں گے، باندی کے ساتھ زندگی گزاریں گے. تو بیوی کو بڑا غصہ آیا. تو غلام نے کہا گھبراؤ مت، رات میں جب آپ کا شوہر سو جائے تو استورے سے شوہر کے گال کے قریب سے یا گردن کے قریب کے سے 2 بال استورے سے کاٹ کر لے آنا، ہم اس کے اوپر جادو کر دیں گے، آپ کا شوہر آپ کا ہو کر رہے گا. یہ کہہ کر فارغ ہو گیا. بیوی تیار ہو گئی اور ادھر شوہر کو جا کر کہا آپ کی بیوی باہر دوسروں سے تعلق رکھتی ہے اور اس نے پلان بنایا ہے اس طرح سے آج رات آپ کا وہ مرڈر کرنے والی ہے. بہت غصہ آیا اس کو. رات میں میاں بیوی جب سوئے ہیں تو بیوی کے ہاتھ میں استورا ہے اور اپنا پلان وہ تیار کر رہی ہے کہ میرا شوہر سو جائے اور میں بال لے لوں، اور وہ ایسے ہی نقلی آنکھیں بند کر کے سو چکا. جیسے ہی بیوی نے استورا آگے بڑھایا
وہ بیدار ہی تھا، وہی استرا ہاتھ میں لیا اور اسی استرے سے اپنی بیوی کا قتل کر دیا۔ وہ یہ سمجھ رہا تھا کہ یہ مجھے مارنے آ رہی۔ یہ چغل خوری کا انجام ہے۔ میرے بھائیوں، میں یہ عرض کر رہا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نجات کے 3 راستے بتلائے۔ سب سے پہلا راستہ، املک علیک لسانک، اپنی زبان پر کنٹرول رکھو۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اس دنیا میں جتنی چیزیں قید کی جا سکتی ہے، جیل میں ڈالی جا سکتی ہے، ان میں سب سے زیادہ اگر کوئی چیز جیل میں ڈالی جانے کے قابل ہے تو میری اور آپ کی زبان ہے کہ اس کو اندر جیل میں بند رکھا جائے، اس کو زیادہ بولنے نہ دیا جائے۔ بولنا جب ہم شروع کرتے ہیں، بعض مرتبہ کسی کی تعریف کرتے کرتے غیبت پر چلے جاتے ہیں، اور غیبت کے معاملے میں پتہ نہیں کیا سوچ رہا تھا، ایک بات میرے ذہن میں آئی اور میں آپ کو بتلا دوں۔ اللہ مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے، آپ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آدمی کس سے غیبت کرتا ہے؟ ایک سروے کرنے کی ضرورت ہے۔ میں اور آپ اپنے گھر میں رہتے ہیں، کتنے آدمی ہوتے ہیں؟ ایک ہماری بیوی ہے، ہمارے بچے ہیں، کل ملا کر وہی 4 5 6 آدمی ہوتے ہیں۔ کسی کے ماں باپ ہیں، بھائی بہن ہیں، زیادہ سے زیادہ 8 10 آدمی ایک گھر میں رہتے ہیں، اور گھر کے باہر نکلو تو دن بھر جن سے بات ہماری ہوتی ہے وہ کتنے، بہت دوستی کسی کے ساتھ ہو، کبھی 2 آدمی ہوتے ہیں جن سے روزانہ ملاقات ہوتی ہے، کبھی 5 آدمی ہوتے ہیں، کسی کے زیادہ دوست و احباب ہے 10 آدمی ہوں گے، کوئی لاکھوں آدمی سے تو روزانہ بات نہیں کرتا۔ وہی 5 6 7 8 9 10 آدمی ہوتے ہیں جن سے روزانہ بات ہوتی ہے۔ آج تک ان رازدار دوستوں کے ساتھ بات کرتے کرتے ہماری اتنی زندگی گزر گئی، کیا ہم اپنے گھر کے 5 6 آدمیوں کو اور باہر کے 2 4 دوستوں کو یہ نہیں سمجھا سکتے کہ آج سے ہم ارادہ کرتے ہیں کہ ہم کسی اور کی بات نہیں کریں گے، غیبت نہیں کریں گے؟ میرے بھائیوں، میں نے جگہ جگہ ایک بات کہی، آپ کے سامنے کہتا ہوں کہ ہم جب صبح میں بیدار ہوں، خاص کر کے رمضان المبارک میں نے یہ بہت جگہوں پر یہ بات کہی کہ سحری کے لیے ہم بیدار ہوتے ہیں اور ارادہ کرتے ہیں کہ آج ہمارا روزہ ہے، نیت کر لی ہم نے، ساتھ میں ایک نیت اور کرنی چاہیے، اور آج تو رمضان نہیں ہے، آج تو ایسے ہی نیت کرنی چاہیے، اے اللہ میں ارادہ کرتا ہوں آج صبح سے لے کر شام تک اور رات سے لے کر صبح تک 24 گھنٹے انشاءاللہ ایسے گزاروں گا کہ میں کسی کی غیبت نہیں کروں گا۔ میرے بھائی، ایسے چند دن گزار لو، 40 دن اگر آدمی اس طرح گزارے گا اللہ ہدایت عطا فرما دیں گے۔ شروعات ہمیں کرنا ہے، اللہ مکمل کر دیں گے، اللہ آسان فرما دیں گے۔ تو پہلا کام حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، امسک علیک لسانک، اپنی زبان پر قابو، املک علیک لسانک، اپنی زبان پر قابو رکھو۔ دوسرا کام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وَلْيَسَعْكَ بَيْتُكَ، چاہیے کہ تیرا گھر تیرے لیے وسیع ہو، یعنی تیرا گھر تجھے اپنے اندر سمائے رکھے، بلا ضرورت تو باہر نہ نکلے۔ آدمی نماز پڑھنے کے لیے جاتا ہے اور یقیناً جانا ہے، فرض نماز مسجد میں ادا کرنا ہے، گھر پر نہیں۔ گھر پر فرض نماز ادا کرنے پر وعید آئی ہے، بلا ضرورت آدمی گھر پہ نماز نہ پڑھے، فرض نماز مسجد میں ادا کرے، نوافل اپنے گھر پر ادا کرے۔ آدمی اپنے کام کے لیے نکلا، نماز پڑھنے کے لیے نکلا، اپنی نوکری کے لیے نکلا، اپنے کاروبار کے لیے نکلا، وہ نکل کر جب فارغ ہو جائے اپنے گھر پر آ کر رہے، زیادہ وقت اپنے گھر کے باہر نہ نکالے، اپنے بچوں کو وقت دے، اپنی بیوی کو وقت دے، اور اپنے رشتہ داروں کے ساتھ بیٹھ کر اپنا وقت گزارے، بلا ضرورت گھر کے باہر کہ پورا دن آدمی نوکری پر رہا، 8 گھنٹے نوکری پر رہا، اور اس کے بعد آ کر اپنے 8 10 دوستوں کے ساتھ الگ الگ گاڑیوں پر بیٹھ کر کہاں جا رہے ہیں؟ ذرا چائے پینے کے لیے۔ کتنی دور چائے پینے کے لیے؟ 8 کلومیٹر دور، 10 کلومیٹر دور چائے پینے کے لیے جا رہے ہیں۔ میرے بھائی، جب بلا ضرورت گھر سے باہر نکلو گے خطرہ ہے کہ فتنے میں واقع ہو جائیں گے۔ آپ باہر نکلے بلا ضرورت، کسی نامحرم لڑکی پر نظر پڑ گئی، گناہ ہوگا۔ آپ اپنے دوست سے ملے، کسی کی غیبت ہو گئی، گناہ ہوگا۔ آپ اگر کہیں باہر نکلے، کسی کے ساتھ ناجائز بات میں، مشورے میں شامل ہو گئے،
گنہگار ہو جائیں گے. کچھ نہیں ہوا، بلا ضرورت کسی چیز کو آپ نے خریدا، فضول خرچی ہو جائے گی. بغیر ضرورت کے چائے پی، فضول خرچی ہو جائے گی. یہ ساری غلط چیزیں ہیں، اور یہ ساری غلط چیزیں گھر سے بلا ضرورت باہر نکلنے پر ہوتی ہیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلْيَسَعْكَ بَيْتُكَ، چاہیے کہ تیرا گھر تجھے اپنے اندر سمائے رکھے، یعنی تو بغیر ضرورت کے باہر نہ نکلے. آدمی کا اپنا ایک پروگرام ہونا چاہیے. بہت بے حس ہے وہ شخص جس کی زندگی کا کوئی پروگرام نہ ہو. ہمارا اپنا ایک پروگرام ہونا چاہیے کہ میں اتنے گھنٹے کام کرتا ہوں، اتنا وقت میں اپنے بچوں کو دیں گا، ہم اپنے بچوں کو اتنا وقت دیں گے، ان کی تربیت کے پیچھے صرف کریں گے. بچوں کی تربیت نہیں ہو پاتی ہے، ماں باپ دھیان نہیں دیتے ہیں، گھر میں آنے کے بعد ان کے ساتھ وقت نہیں نکالتے. کچھ لوگ باہر چلے جاتے ہیں، اور جو لوگ گھر میں رہتے ہیں وہ موبائل میں مصروف رہتے ہیں. بچوں کو وقت دیا جائے، انہیں تعلیم کی ترغیب دی جائے، انہیں علماء کے واقعات سنائے جائے. ہمارے حضرت مولانا محمد عمر صاحب پالن پوری نور اللہ مرقدہ حضرت یہ فرماتے تھے کہ جب میں چھوٹا تھا اور اپنے ماں کے بغل میں سویا کرتا تھا، چھوٹا سا بچہ تھا، تب اس عمر میں میری ماں نے مجھے اصحاب کہف کا واقعہ یاد کرا دیا تھا. یہ بچوں کی تربیت ہوتی ہے. انہیں کارٹون بتلاتے رہتے ہیں ہم لوگ، موبائل میں نکال کر باپ اپنے کام میں لگ جاتا ہے، بچوں کو کارٹون دکھاتے ہیں. یہ بڑے ہونے کے بعد وہی کارٹون والے ہی اعمال کرتے رہیں گے. اس لیے میرے بھائی ان کی صحیح تربیت کی جائے، بزرگوں سے ان کی ملاقات کروائی جائے، بزرگوں سے تعلق قائم رکھنے کے لیے انہیں کہا جائے، اور انہیں اچھی سے اچھی تربیت، قرآن کی تعلیم دی جائے، حدیث کی تعلیم دی جائے، اور اس کے لیے کوئی اچھا راستہ ان کے لیے اختیار کیا جائے. تو دو کام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. پہلا کام اپنی زبان پر کنٹرول، دوسرا کام بلا ضرورت گھر کے باہر نہ نکلا جائے، اور تیسرا کام وَبْكِ عَلَى خَطِيئَتِكَ، اپنے گناہوں پر رویا کرو، اپنے گناہوں کو یاد کر کے رویا کرو کہ اللہ آپ نے بچپن سے اور بچپن سے پہلے عالم ارواح سے اب تک اتنی نعمتیں دی، اور میں گناہ کرتا ہوں، میں آپ کی نافرمانی کرتا ہوں. اے اللہ میں نے فلاں گناہ کیا ہے. میں گارنٹی کے ساتھ کہتا ہوں میرے بھائیوں، کئی گناہ ہمارے بچپن سے لے کر اب تک شاید ہم بھول چکے ہوں گے کہ کون سے وقت میں کون سا گناہ ہم نے کیا. میرا اللہ بھولا نہیں ہے، نام اعمال میں سب لکھوا دیا گیا ہے. کل قیامت میں وہی نام اعمال ہمارے سامنے لا کر یہ کہا جائے گا اقرأ کتابک کفی بنفسک اليوم علیک حسیبا، لے یہ تیرا رجسٹر پڑھ لے، لے یہ پڑھ لے، اس میں لکھا ہوا ہے تو نے کس وقت کیا گناہ کیا. زمین بولے گی اس نے کھڑے ہو کر میرے اوپر یہ گناہ کیا تھا، رجسٹر بولے گا اس نے اس وقت میں یہ گناہ کیا تھا، اور جس کو ستایا تھا وہ حاضر ہو جائے گا، اس نے مجھے ستایا تھا، اس نے مجھے پریشان کیا تھا. میرے بھائیوں اس وقت کا معاملہ بڑا کٹھن ہوگا، بڑا کٹھن معاملہ ہوگا. یہ دنیا ہمیں اس کی تیاری کے لیے دی گئی ہے، ہمیں یہ زندگی اس کی تیاری کے لیے دی گئی ہے. ہم جتنا ہو سکے اپنے وقت کو صحیح کام میں لائیں. بزرگوں سے ہم نے سنا ہے اور بزرگوں نے بیان کیا ہے، صحیح زندگی وہی ہے جو کام میں اللہ کی یاد میں گزرے، اللہ والوں کے ساتھ رہے. ہمارے سامنے خیر کا کام آ جائے ہم اس میں شرکت کرنے والے بنے. مثال کے طور پر ابھی اجتماع کا موقع ہے، موسم چل رہا ہے، ہم زیادہ سے زیادہ اس میں شرکت کریں اپنی بھلائی کے لیے، اپنے فائدے کے لیے، اپنی آخرت کے لیے. کل قیامت میں ہر ایک کو میرے بھائیوں اپنا اپنا حساب دینا ہے، اپنا اپنا حساب. آج ہمیں فکر دوسروں کی ہے، وہ کیا کر رہا ہے، فلاں کیا کر رہا ہے، فلاں کون سے راستے پر جا رہا ہے، ارے میں کون سے راستے پر، یہ ہمیں سوچنا ہے. کل قیامت میں لا تزر وازرۃ وزر اخری، کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، ہمیں اپنا بوجھ خود اٹھانا ہے. اس لیے میرے بھائیوں بہت تقریریں اب تک ہم نے بہت سنی،
بہت تقریر، میں تقریر نہیں کر رہا ہوں، میں اپنا درد دل سنانے کے لیے آیا ہوں۔ اللہ مجھے عمل کرنے والا بنا دے، آپ کو عمل کرنے والا بنا دے۔ تقریر ایک رسم بن چکی ہے کہ ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے ہم نکال دیتے ہیں۔ اللہ کے واسطے اسے دل میں جگہ دی جائے، اسے دل میں جگہ دی جائے، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کامیابی کا راستہ بتا دیا ہے۔ اپنی زبان پر کنٹرول رکھو، بلا ضرورت گھر کے باہر مت نکلو، اور اپنے گناہوں کو یاد کر کے روتے رہو کہ اللہ میں اتنا بڑا مجرم ہوں، میں نے فلاں گناہ کیا ہے، فلاں گناہ کیا ہے، اللہ معاف فرما دیجئے۔ اور اللہ معاف کرنے کے لیے تیار ہے، انتظار میں ہے کہ میرا بندہ توبہ تو کر لے۔ اللہ فوری طور پر کسی کو ہلاک نہیں کرتے، لمبے زمانے تک انتظار میں رہتے ہیں، لمبے زمانے تک انتظار میں۔ قوم نوح نے بہت ستایا اپنے نبی کو، بہت پریشان کیا اپنے نبی کو، سال 2 سال کا نہیں، 8-10 سال کا نہیں، 20-50 سال کا نہیں، 100-200 سال کا نہیں، 950 سال تک کا موقع دیا کہ اب یہ توبہ کر لیں، اب یہ توبہ کر لیں۔ اتنی لمبی مدت کا موقع دیا۔ میرے بھائیو، آج ہمارے پاس موقع ہے، آج ہمارے پاس موقع ہے۔ ایک وقت آ جائے گا جب موت کے فرشتے ہمیں نظر آ جائیں گے، ایک وقت آئے گا جب ہماری جان کنی کا عالم شروع ہو جائے گا، اور اس کے بعد ہم کوشش کریں گے توبہ کر لیں، اس وقت توبہ قبول نہیں کی جائے گی۔ آج موقع ہے ہمارے پاس، آج موقع ہے نماز پڑھنے کا، آج موقع ہے دعوت و تبلیغ میں لگنے کا، آج موقع ہے اپنے بچوں کی تربیت کا، آج موقع ہے اپنے گھر میں وقت دینے کا، آج موقع ہے تسبیح پڑھنے کا، آج موقع ہے تلاوت کرنے کا۔ آنکھ بند ہو جائے گی، ایک مرتبہ ہم سبحان اللہ نہیں کہہ پائیں گے۔ تو اللہ ہمیں عمل کرنے والا بنا دے۔ ان تینوں باتوں پر اللہ مجھے بھی اور آپ سب کو اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ دعا ازمن و از جملہ جہاں آمین بعد، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔